بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو دورہ ہے اس وقت امریکہ کا ہے، اور وہ کیونکہ اقوام متحدہ میں تمام جو سربراہان مملکت ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی تقرری بھی جاری ہیں۔ عمران خان صاحب کی 27 کو ہے، اور اسی دن نریندر مودی صاحب پہلے تقریر کریں گے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے تقریباً اپنے 7 دنوں کے اندر انہوں نے 70 قسم لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ایک بڑی ہمت ہے ان کی جو کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دورے کے اندر عمران خان کے چہرے سے بھی، ان کی بات چیت سے بھی لگتا ہے کہ ایک مایوسی نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب مل تو رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ایک کرشماتی شخصیت ہے، لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اندر سے دیکھا جائے تو عمران خان کو لوگ پسند نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ دوسرے جو یورپین ممالک ہیں اس کے لیے بھی عمران خان صاحب نے گلہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور جو کشمیر کے مسئلے پہ بھی اور دوسرے بھی جو مسائل ہیں، جو حضرت وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو جو عمران خان صاحب کا خطاب ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا وہ خاص ویسی بات کرتے ہیں جس سے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو موقف یورپین ممالک نے اور امریکہ نے لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔ کیونکہ ٹرمپ نے جو مودی کا جو شو تھا 2 دن پہلے، اس کے اندر کلیئر کٹ کہا تھا کہ اسلامک ٹیررزم کا ذکر کیا تھا، حالانکہ یہ الفاظ ٹرمپ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ٹیررسٹ ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ تامل ٹائیگر تھے، ان کو مذہب کا نام کیوں نہیں دیا گیا، وہ بھی تو مذہب کے لیے لڑ رہے تھے اپنے، تو یہ اس طریقے سے اسلام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں، وہ جب تک وہ قوانین جو ان سے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، خاص طور پہ احمدیوں کے خلاف جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، وہ قوانین ایسے ہیں کہ ان کے گلے میں توک کی طرح سے، جیسے آپ نے پرانے زمانے میں توک باندھ دی جاتی تھی کہ کسی بھی پرزنر کے گلے میں، وہ توک جو سی ہوتی تھی جب تک نکالیں گے نہیں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ جو قانون بنا دیا ہے آپ نے وہ ایک توک کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ توک جو سی آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ بھلے کتنے بھی اچھے ہوں، آپ بہت آنےسٹ ہوں گے، بڑی ہمت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس توک کو گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کی قسمت اچھی ہے، اس دفعہ امریکہ کے ٹور کے اوپر آپ سے اس جماعت احمدیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، کیا وجہ تھی، یہ بھی میں کبھی آپ کو بتا دوں گا کسی کیا وجوہات تھی کہ کیوں نہیں پوچھا گیا آپ سے یہ سوال۔ اور اس لیے نہیں پوچھا گیا کہ آپ ایک اور کام کے لیے آئے تھے کشمیر کے لیے، آپ کو جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ پھنسائیں کہیں نہ کہیں اور پھر آپ وہاں جواب نہ دے سکیں۔ آپ نے ایک جواب تو دے دیا کہ اسلام ایک ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں، اس میں 72 جو سے ہیں وہ جہنمی اور ایک ناجی ہے۔ یہ حضرت وسلم کی حدیث ہے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ تو آپ مختلف فقہ کے ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے محمد اور اللہ کو ماننے والا وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی نا، اگر آپ یہ قانون بنا دیں پاکستان میں، آج چلیں ہم اس پہ بات آپ سے ایگری کرتے ہیں، آپ یہ قانون بنا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور اللہ کو ماننے والا وہ مسلمان ہیں، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو کسی اور بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی ہے۔ تو لیکن یہ جو آپ نے امریکہ میں بات کہی ہے، شاید آپ اس پہ کامیاب نہ رہ سکیں، کیونکہ جو ہی پاکستان جائیں گے تو پاکستان میں ایک اور شخص جو سے ہے آپ کے خلاف پورا احتجاج لے کے پھر رہا ہے، اور اس نے ختم نبوت اور یہودی لابی اور بہت بہت چیزیں لے کے پھر رہا ہے، اس کا نام ہے فضل الرحمان۔ اس سے بھی آپ نے نبٹنا ہے، وہاں جا کے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو اپنا فرقہ یا اپنا عقیدہ بیان کرنا پڑے۔ جب آپ عقیدہ بیان کریں گے تو آپ کی جو امریکہ کی بات ہے وہ رد ہو جائے گی بالکل۔ تو یہ بات آپ سوچ کے جائیے گا
حالات اتنے بگڑ رہے ہیں کہ سعودی عرب، جس کے اوپر آپ کو بہت اعتماد تھا، سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا بھیانک ہو رہا ہے کہ میں تو وہ دکھا بھی نہیں سکتا چیزیں، کہ قرآنی آیات کو پڑھ کے ڈانس کیا جا رہا ہے وہاں پہ۔ باقاعدہ قہوہ خانے تو پہلے ہوتے تھے، اب نائٹ کلبز کے نام پہ کھل رہے ہیں، قہوہ خانے بھی نائٹ کلب بھی ہوتے تھے، وہ کھل رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیا کچھ بکواسیات ہوتی ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد میری ہمت نہیں کہ میں یہ سارا آپ کو دکھاؤں، مجھے خود شرم آتی ہے اس چیز کو دکھاتے ہوئے، لیکن میرا مقصد یہ تھا دکھانے کا۔ اس میں جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے انہوں نے کہا یہ سعودی عرب میں نائٹ کلب کھلا ہے اس کا ہے، لیکن میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ کسی اسلامی عرب ملک کے اندر یہ سارا ہوا ہے کہ ایک ڈانسر جو سی ہے پہلے ڈانس کیا، پھر اس نے یہ واحیاتی کی ہے۔ سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو میکسیز میں اور بڑے بڑے جو عورتوں کے کپڑے اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ تو دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی کلمہ طیبہ کی توہین ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن سعودی عرب کو میں کوئی نہیں اس کو حکم مانا جاتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اسلام ایک ہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، تو کاش آپ یہی قانون بنا دیں اور تمام قوانین کو فاش کر دیں، تو آپ کے گلے میں جو توق پڑی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی۔ ناظرین، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کینیڈا میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ ہم ہر روز جو بات کریں گے ایک نہ ایک رائڈنگ کی بات کریں گے کہ پہلے اس رائڈنگ میں کیا ہوا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک وقفے جا رہا ہے، پھر ہم وقفے سے واپس آتے ہیں۔